الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا مالک اس کائنات کا، اسی کی ملکیت میں ہے یہ آسمان اور زمین، ہر ایک کی زندگی اس کے قبضے میں، ہر ایک کی موت بھی اسی کے قبضے میں، اس کے سوا کسی کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو اس کی ایک بھی صفت رکھتا ہو، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ اسے معبود ہونے کا حق پہنچتا ہو۔ وہی اکیلا ہے جس کی بادشاہت اور رحمت بے کنار، وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام کائنات پر اسی کا ڈومینین دکھائی دیتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو اسی کا فیض پہنچتا ہے۔ پورے یونیورس میں ایسی غیر محدود رحمتوں اور لمٹ لیس بلیسنگز، اممیجریبل باؤنٹیز کا کوئی حامل نہیں۔ ان ساری باتوں کی گواہیاں ملتی ہیں پوری کائنات میں کہ کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے قائم اور دائم، کوئی اس کا ثانی نہیں اور کوئی اس کا ڈیپیوٹی نہیں۔ یہی وہ کھری توحید ہے اور یہی وہ اللہ کی غلامی ہے جس کی تعلیم دی اللہ کے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام نازل فرمایا۔ وہ نبی جنہوں نے انسان کو مذہبی ڈرامے بازی سے اوپر اٹھ کر ایک اکیلے مالک کی بندگی کی حقیقت بتائی، اور وہ کتاب ہینڈ اوور کی جس سے ساری انسانیت کو ہدایت ملتی رہے۔ اور وہ دور بڑا زبردست دور تھا جب اس کتاب کے ذریعے ہم نے ترقیاں کی، لیکن بعد میں ہم اسے ایک طوطے کی طرف پڑھنے لگ گئے اور ایک قسم کا یونیفارم اور ایک وردی بنا لی اور ایک طرح کا کراؤڈ فالوئنگ اور بھیڑ چال والا دین سمجھ لیا، جبکہ قرآن مجید انسانی زندگی کا کوئی اینگل نہیں چھوڑتا ہے، انسانی زندگی کے ہر پہلو میں اور ہر دور میں رہنمائی کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اسے ہم کرنٹ کانٹیکسٹ اور موجودہ حالات میں دیکھیں، نہ کہ قصے کہانیوں کے طور پر۔ دنیا کے کیا حال تھے، یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سن 2020 میں دنیا انسانیت پر گزرے ان حالات پر اس کتاب سے ایک اینگل ملتا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے لاکھوں لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل پڑے تھے، تعداد کی کوئی کمی نہیں تھی، موت سر پر کھیل رہی تھی اور لوگ جان بچانے کی خاطر بھاگنے میں لگے ہوئے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے اس دنیا کو ایک کمپلیٹ ہالٹ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ زندگی ہونے کے باوجود دنیا پر ایک موت والی ویرانی چھا گئی تھی۔ جی رہے تھے، سانسیں لے رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، لیکن ایک زندہ لاش کی طرح۔ پھر ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا انسانوں پر کہ زندگی کی گاڑی کو پھر اس کی پٹری پر لے آیا اور دنیا کو ایک نئی زندگی پردان کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ شکر اس لیے ادا نہیں کرتی کہ اپنے گزرے ہوئے حالات کو اس طرح بھول جاتی ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ اب یہ دنیا انسانیت جن پریشانیوں میں گزری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات بھی دی ہے، تو اس پر ہیومن ٹینڈنسی اور انسانی نفسیات پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہتی ہے؟
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي وَإِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ جب اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں تو ایسے اترانے لگتے ہیں اور شیخی بگارنے لگتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مصیبت دور ہو گئی تو اپنی یوگیتا اور اپنے ٹیلنٹ، اپنی قابلیت پر فخر کرنے لگتے ہیں اور اپنی مستی میں پھر مست ہونے لگتے ہیں۔ یہ انسان کا ایک قسم کا چھچورا پن ہوتا ہے جس کا وہ اپنی اطراحٹ میں اظہار کر دیتا ہے۔ خوشحالی آ گئی تو بے فکر ہو گئے، اکڑنے لگے اور سوچا ہی نہیں کہ کل پھر کوئی مصیبت آئے تو بلبلا اٹھیں گے۔ اور حال اب یہ بن رہا ہے کہ اومیکرون نامی ایک نیا ویریئنٹ اب دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ جیسے ہمارے موبائل فونز ہوتے ہیں نا، ان کے ویریئنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی اللہ تعالیٰ وائرس کے ویریئنٹس بھیج رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے تو اپنی پریشانی میں ہر وقت ہر کروٹ ہم سے دعا کرتے رہتا ہے۔ اور فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، پھر جب ہم اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں تو ایسا بیہیو کرنے لگتا ہے جیسے اپنی پریشانیوں کے وقت اس نے کبھی ہم سے دعا ہی نہیں کی تھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، ایسے انسان اپنی رسپائٹ اور اپنی مہلت کو صحیح طور پر استعمال کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کتاب ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ اسلام کے نام پر ایک سے بڑھ کر ایک باطل خیالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نام سے ایک سے بڑھ کر ایک گپے بازی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک فرقہ حدیث اور روایت کے نام سے کچھ کہتا ہے تو دوسرا فرقہ کچھ اور، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ حدیث کے نام پر ایسی ایسی بوگس باتیں چلا دی جاتی ہے جن کا اللہ کی کتاب سے کوئی میل جول نہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ چاہے ان بوگس روایتوں سے امت گمراہ ہو رہی ہو یا ان باتوں کا زمانے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس وجہ سے بھی ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی ایک شک میں مبتلا ہو گئے کہ قرآن مجید سے کیا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ جو شک و شبہ ہے ایسا زبردست پیوست ہوا ہے کہ نکالے نہیں نکلتا، اور ان سب خرافات کو کرنے کے لیے سب سے سافٹ ٹارگٹ اگر کسی کو بنایا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جاتا ہے کہ خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ میری کتاب پڑھاؤ، خواب میں آ کر کے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بھی کامن سینس کی توفیق نہیں دی کہ ہم سوچتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 200-250 سالوں بعد لوگوں نے یہ کتاب لکھی اور رسول اللہ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ 200-250 سالوں کا دور کتنا عجیب ہوگا کہ بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے گزر گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ان اکمپلشڈ، نامکمل اور ادھورا رہ گیا۔ نعوذ باللہ۔ اس کامن سینس کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہم ایک ایسی مجبوری میں قید ہو کر رہ گئے ہیں کہ منڈیاں ہلاتے ہوئے یہ بکواسیں سننا پڑتا ہے، اور یہ بوگس باتیں کرنے والوں کے ہاتھوں کو بھی چومنا پڑتا ہے۔ کیسی غلامی میں پڑ گئے ہیں، جبکہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑنے سے دوسرے لٹریچرز کے محتاج بن گئے اور اپنے گلے میں ایک ایسا توق ڈال دیا کہ اتارے نہیں اترتا، اور ایک قسم کے پرسنالٹی کلٹ میں یعنی شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ قرآن مجید پرنسپل اورینٹڈ لائف اور اصولوں کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ بوگس خواب کو منکرین حدیث کی ٹرم بناتے ہوئے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف
ایک ہتھیار یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 14 علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم جتنے بھی یہاں کلاس والے بیٹھے ہیں، اس فورم پر بیٹھے ہیں، جو الحمدللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، خود سے ترجمہ کر رہے ہیں، کیا 14 علوم حاصل کرنے کے بعد سمجھ پا رہے ہیں؟ بس اسی طرح کے شک و شبہات کو پھیلایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کی کتاب کی شروعات ہی میں فرما دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کتاب میں، ہدایت سے بھرپور ہے یہ کتاب. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کتاب کے تعلق سے کوئی غیر اگر بے ادبی کرتا ہے تو مرنے مارنے پر اتار ہو جاتے ہیں، اور ہم ایک ایسا لاٹ بن کر تیار ہو گئے ہیں جس کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ ہائیلی انفلیمیبل، اتینت جولنشیل. یہ آئل ٹینکرز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اس قوم نے ہائیلی انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے. لیکن اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے معاملے میں ہم کوسوں دور ہیں، اور نہ صرف کوسوں دور ہیں بلکہ خود بھی ہم میں ایک شک و شبہات ایسے پڑ گئے ہیں کہ قرآن مجید سے کیا ہوتا ہے. ایک آیت بتاتا ہوں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کو پڑھو تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے پڑھو کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ہر شیطانی وسوسوں سے، اور پناہ چاہتا ہوں ہر اس سوچ اور خیال سے، ہر اس آئیڈیا اور کانسیپٹ سے جو مجھے اس کتاب کو سمجھنے سے روکتا ہے، ہر اس لٹریچر سے، ہر ان بوگس قصے کہانیوں سے، اور ہر ان بوگس خوابوں سے جو مجھے اس کتاب کو سمجھنے میں ایک آڑ بنے ہوئے ہیں. اب اس دوران ماشاءاللہ فتنے بھی ایک سے بڑھ کر ایک اٹھے. 26 آیتوں پر اعتراض اٹھایا گیا کہ ان 26 آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دیا جانا چاہیے. اور یہ فتنہ ہے وہ جو آج کا نہیں ہے بلکہ 1980s کے ڈیکیڈ کا ہے، کہ کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی گئی تھی جو ریجیکٹ ہو گئی. پھر سن 2001 میں دوبارہ یہ فتنہ ایک اور نے اٹھایا. اس پر اللہ کے ایک بندے نے جس نے قرآن مجید کی کلاسز کی بنیاد ڈالی، اس نے ایک چھوٹی سی کتاب تیار کی جو اسلام کے مخالفین کو بھی دی گئی، جنہوں نے اس کتاب پر اپنے اخبار میں، اپنے ماؤتھ پیس میں آرٹیکل بھی لکھا کہ جو اسلام قرآن مجید میں بتایا گیا ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہے، پرابلم ہمیں امپیریل اسلام سے ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ فتنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اٹھا تھا، جس کے تعلق سے آیا تھا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دوسری کوئی کتاب لاؤ یا اس میں کوئی تبدیلی پھیر بدل کر دو. تو رسپانس کیا دو؟ انہیں گالیاں دو، تلواریں نکال کر سڑکوں پر اتر جاؤ، انہیں زندہ جلا دو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پکڑا دو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے انتہائی پولائٹلی کہہ دیجئے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دوں، کوئی پھیر بدل کر دوں، کوئی کمی بیشی کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے بھی اسی کتاب کو فالو کرنا ہے اور مجھے اس بات کا ڈر ستاتا ہے کہ میں نے بھی اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب میں دھر لیا جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو یہ کتاب فالو کرنا ہے اور لوگوں سے خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ میری کتاب پڑھاؤ. کیا مذاق ہے یہ، کیا مذاق ہے یہ. اور تعجب والی بات یہ ہے کہ جو لوگ 26 آیتوں پر اعتراض اٹھانے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ اپنے ضمیر میں، اپنی انترآتما میں جھانک کر دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ کیا انہیں وہ 26 آیتیں معلوم ہیں جن کو نکالنے کے لیے PIL داخل کی گئی. میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ، ایک منسکیول مائنورٹی ہوگی جنہیں وہ آیتیں معلوم ہوگی.
لیکن ہمیں 52 گالیاں ضرور معلوم ہیں، وہ 26 آیتوں میں سے ایک بھی آیت نہیں معلوم. 52 بددعائیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، وہ 26 آیتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں جن پر اعتراض اٹھایا گیا. اب اس سے بڑا جوک کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں جنگ کے حالات میں بھی امن و امان کا اور شانتی کا جو پیغام ملتا ہے، اور نہ صرف پیغام ملتا ہے بلکہ ایک ایسا اصول ملتا ہے جو دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا. فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اگر جنگ کے پینک حالات میں کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے تو اسے پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کی امن والی جگہ پر پہنچا دو، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جنہیں قرآن کا پیغام اور اس کے امن و امان اور شانتی کا اصول معلوم نہیں. جنگ کے پینک حالات میں بھی مخالف سائٹ کا کوئی اکا دکا نان کمبیٹنٹ سویلین یا کوئی ایسا ناگرک مل جائے جو جنگ میں حصہ نہ لے رہا ہو تو اسے نہ صرف پناہ دو بلکہ اسے ایسکارٹ کرتے ہوئے، سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو کہ کہیں پینک حالات میں کوئی جوش میں آ کر اس کا قتل ہی نہ کر دے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فاتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. جس کسی نے تم پر سلام پیش کیا تو اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچنا کہ وہ مومن نہیں ہے، امن و امان والا نہیں ہے. آج جنگیں جو ہوتی ہیں وہ میدانوں میں بہت کم لڑی جاتی ہیں، بلکہ زیادہ تر بیٹھے بیٹھے بٹنز دباتے ہوئے ریموٹلی لڑی جاتی ہیں. راکٹس ہیں، میسائلز ہیں، پائلٹ لیس فائٹر پلینز ہیں، ان کے ذریعے لڑی جاتی ہے کہ حملہ کرنے کی پروگرامنگ ان میں کر دی جاتی ہے. اور ان سب آٹومیٹک ویپنز کے ذریعے مخالفین کی ان ترقی یافتہ جگہوں پر حملہ کیا جاتا ہے جس سے سامنے والا اکنامکلی برباد ہو کر رہ جائے. اور ان حملوں میں معصوم جنتا جو نان کمبیٹنٹ ہوتی ہے، جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہی ہوتی ہے، وہ بھی بیچاری موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے. ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں جنگ کے حالات میں بھی امن و امان کا بھرپور میسج ملتا ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کیا ہم دنیا انسانیت کو یہ آیت بتا سکے آج تک؟ امن و امان کا یہ پیغام دنیا کے کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں. اور ایک آیت اور پیش کروں گا سورۃ الحجر کی، جس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی نے اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب اس آیت سے میں یہ مراد لیتا ہوں کہ 26 آیتوں پر جو اعتراض اٹھا اس پر ہمارا کوئی بھی ری ایکشن اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت کر سکتا ہے. ہم اللہ کے ڈومین میں انکروچمنٹ کرتے ہیں. ہمیں وہ آیتیں تو معلوم ہی نہیں، 26 آیتوں میں سے ایک بھی نہیں معلوم، لیکن اس پر مرنے مارنے اور گالیاں دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس پہ غور کریں. میں 4 آیتوں کا، چھوٹی چھوٹی آیتوں کا سیٹ لیتا ہوں جن سے ہمیں ہدایت ملے گی کہ ہمارا ری ایکشن کیسا ہونا چاہیے. الذین جعلوا القرآن عضین، جو قرآن مجید کے ٹکڑے ٹکڑے اور پارٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون، آپ کے رب کی قسم ہم ان سبھی سے سوال کر لیں گے ان کی ان حرکتوں پر. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی ایکشن نہیں لینا ہے، بس آپ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، بس آپ وہ کام کرتے چلے جائیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور ایسے مشرکین سے اعراض کرتے رہیں، ان کو اگنور کرتے رہیں. اگر ساری دنیا بھی اللہ کی کتاب کے خلاف مورچہ کھول دے تو اللہ کی موجودگی اور اس کا حفاظتی سسٹم سب پر بھاری ہے.
اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ کو اندھا اور جذباتی ایمان نہیں چاہیے. آئی ریپیٹ، اللہ کو اندھا اور جذباتی ایمان نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو کھلی آنکھ والا 2/2/4 والا ایمان چاہیے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان. وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك أنت السميع مستجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.